بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور تمام حمدیں اس خالق لم یزل ذات کے لیے جو ہماری جانوں کا حقیقی مالک و خالق ہے، اور وہی رازق ہے اور وہی رؤوف الرحیم ذات ہے۔ آج اس خالق لم یزل ذات کی توفیق سے اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر کہاں پر بیٹھنا اعتکاف پر سب سے افضل ہے، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے بالغ اور نابالغ ہونے کی کوئی شرط ہے یا نہیں۔ ان تین باتوں کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات کہ اعتکاف پر بیٹھنا نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اعتکاف کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے پہلا اعتکاف واجب اعتکاف ہے، پھر سنت موقدہ اعتکاف ہے، اور پھر تیسرا جو ہے وہ مستحب اعتکاف ہے۔ اب سب سے پہلے جو واجب اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت مان لے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ وہ صرف دل کے اندر منت ماننے رکھے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف پر بیٹھوں گا، یہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ زبان سے بھی کہے کہ میرا فلاں اگر کام ہو جائے۔ اگر وہ شخص یہ کہے کہ میری فلاں پر کوئی ضروری کام ہے وہ ہو جائے، یا میری فلاں جگہ پر نوکری وغیرہ لگ جائے، یا اسی طرح میکسیمم بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہو جائیں تو میں ضرور بضرور اعتکاف پر بیٹھوں گا، تو یہ جو ہے واجب اعتکاف ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ضرور بضرور اعتکاف پر بیٹھے۔ اور اس کے بعد دوسرا اعتکاف جو ہے وہ موقدہ ہے، وہ یہ ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف پر بیٹھا جائے، اور یہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے اندر اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر جو تیسرا اعتکاف ہے وہ ہے اعتکاف مستحب، یا وہ ہے مستحب اعتکاف۔ مستحب اعتکاف یہ ہے کہ 10 دن کے اندر نہ بیٹھ سکے، وہ 3 دن کے اندر بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے، یا تو پھر وہ مسجد کے اندر داخل ہو اور وہ اعتکاف کی نیت سے آ کر کچھ لمحوں کے لیے بھی بیٹھ جائے اور پھر چلا جائے، تو یہ جو اعتکاف ہوگی یہ اعتکاف مستحب ہوگا۔ اور جو رمضان المبارک کے اندر اعتکاف پر بیٹھا جاتا ہے وہ اعتکاف موقدہ ہے، اور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر جو سنت طریقہ ہے اعتکاف پر بیٹھنے کا وہ یہ ہے کہ انسان 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے ماقبل مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے آ جائے، اور پھر پورا عشرہ جو ہے آخری عشرہ وہ مسجد کے اندر ہی گزارے، اور یہ جو ہے سنت اعتکاف۔ اور پھر 29 رمضان المبارک کو چاند نظر آئے، چاند نظر آنے کے بعد وہ شخص جو ہے وہ گھر کو جا سکے۔ اور پھر اس میں ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 20 رمضان المبارک کو مغرب کی نماز کے بعد آ کر کوئی اعتکاف پر بیٹھنا چاہے، آ کر کچھ لمحوں کے لیے بھی بیٹھ جائے اور پھر چلا جائے، تو یہ جو اعتکاف ہوگی یہ اعتکاف مستحب ہوگا۔ اور جو رمضان المبارک کے اندر اعتکاف پر بیٹھا جاتا ہے وہ اعتکاف موقدہ ہے، اور نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر جو سنت طریقہ ہے اعتکاف پر بیٹھنے کا وہ یہ ہے کہ انسان 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے ماقبل مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے آ جائے، اور پھر پورا عشرہ جو ہے آخری عشرہ وہ مسجد کے اندر ہی گزارے، اور یہ جو ہے سنت اعتکاف۔ اور پھر جب 29 رمضان المبارک کو چاند نظر آئے، چاند نظر آنے کے بعد وہ شخص جو ہے
وہ گھر کو جا سکے۔ اور پھر اس میں ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 20 رمضان المبارک کو مغرب کی نماز کے بعد آ کر کوئی اعتکاف پر بیٹھنا چاہے تو اس کی جو ہے سنت اعتکاف جو ہے وہ نہیں، اس کی سنت اعتکاف جو ہے وہ نہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ کہ کوئی شخص 20 رمضان المبارک کو مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف کی نیت سے اگر وہ مسجد میں آئے گا اور پھر وہ اعتکاف پر بیٹھنا چاہے تو اس کی سنت اعتکاف جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، اور یہی مسئلہ فتاوی علمگیریہ کے اندر موجود ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اعتکاف پر بیٹھنا یہ سنت کفایہ ہے، جس طرح نماز جنازہ ادا کرنا سنت کفایہ ہے۔ کچھ لوگ بھی نماز جنازہ ادا کر لیں، پورا شہر جو ہے وہ اس ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فتاوی در مختار کے اندر موجود ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اگر کسی مسجد کے اندر، کسی محلے کی مسجد کے اندر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف پر نہیں بیٹھا تو وہ سارے محلے والے لوگ جو ہیں وہ گناہگار ہوں گے، کیونکہ ان کی مسجد کے اندر کوئی بھی اعتکاف پر نہیں بیٹھا، تو وہ پورا شہر جو ہے وہ گناہگار ہے۔ ایک بات یہاں پر میں یہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، بعض بچے جو ہیں وہ اعتکاف پر بیٹھنے پر اصرار کرتے ہیں بہت زیادہ کہ ہم بیٹھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پھر پوچھتے رہتے بھی ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، بس وہ اتنا ایسا شخص ہو جو اس چیز کا شعور رکھتا ہو، اچھی اور بری چیز کے اندر تمیز کر سکتا ہو، تو وہ شخص بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتا ہے۔ اور یہ فتویٰ جو ہے در مختار کے اندر موجود ہے۔